السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوسناک اطلاع دی جاتی ہے کہ اب دنیا میں عالمی جنگ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے، تو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے ابھی، کیونکہ ایسی ایک پوزیشن بن گئی ہے یکدم۔ ایک ملک، مظلوم ملک نے ایسی چھلانگ لگائی ہے کہ جو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پاؤں سے اب اس چھلانگ سے واپس آنا بھی ممکن ہوگا کہ نہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت دعا کرنے کی مسلمان قوم کے لیے۔ مسلمان امت مسلمہ اس وقت بہت پریشان ہے اور ایک ایک کو پیسا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری غلطیاں ہیں جو ہمارے ملا جو ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کل میں نے فضل الرحمان کا ایک بیان سنا ہے، بہت دکھ ہوا ہے کہ ایک مسلمان لیڈر جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم دین کا بیٹا سمجھتا ہے اور بہت بڑا خود کو بھی عالم دین سمجھتا ہے اور عقل اس کے گھٹنوں میں ہے، اس نے ایسا بیان دیا ہے فلسطین کے بارے میں کہ بہت دکھ والی بیان ہے۔ اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت مسلمان امت کے لیے، اور اتفاق کو برقرار رکھنا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا والا انسان اس وقت ایک ہی ہے جو انگلینڈ میں ہے۔ وہ بار بار اس دنیا کو اس طرف رجوع کر رہا تھا، بہت زیادہ خطبات میں انہوں نے بیان کیا، لیکن کسی نے ان کی بات کے اوپر کان نہیں دھرے، اور آج وہ مقام تیار ہو گیا ہے جس کی ہمیں ڈر تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ ہو۔ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگی، اور اس کے نظارے اب ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیوں ایسے ملک میں پیدا ہو گئے یہاں پر صرف لاشوں کے ڈھیر ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اتنے اتنے قابل بچے اور بچیاں کہ اگر ان کو صحیح تعلیم دی جاتی تو وہ شاید دنیا میں ایک اپنا نام مقام بناتے، لیکن انہیں ان کے مقام بنانے سے پہلے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شیطان اس وقت بہت زور و شور میں ہے، اور جتنے سپر پاور ہیں سب ان کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ خطرہ ہے اس وقت ہمارے مسلمان ملکوں کے لیے، اور بہت بڑی شرم کا مقام بھی ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران جو بھی ملک ہیں ان کو آپس میں اتحاد نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا ہم لوگوں کو، یعنی کہ ہم لوگ اتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ صرف ہمارا ایک اتحاد نہیں ہے، ایک قوم نہیں بن سکے ہم لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کر اپنا، یعنی کہ سوری میں نے ایک ملک کا ایسا نام لے لیا تھا، تو بہت زیادہ مسئلے میں ہم لوگ پڑھ گئے ہیں، پیچیدگی میں۔ تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے ناظرین۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس وقت، اور اچانک یہ ہوا ہے۔ پوری دنیا اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں جرمنی میں رہتا ہوں، کل ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں، ہم لوگ سب بات کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ ادھر لگی ہوئی ہے لیکن سناٹا ادھر پڑ گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کم لوگ تھے باہر، اور جتنا ادھر رش ہوتا ہے کام پہ، ہمارا ہم میکڈونلڈ میں یہاں میں کام کرتا ہوں، تو کوئی لوگ نہیں آئے، اور جو آتے تھے وہ بھی بالکل خاموش۔ دنیا اب امن اور سکون اور پیار محبت چاہتی ہے، لیکن افسوس کہ وہ دنیا میں اب نہیں مل رہا۔ تو اس میں غلطی ہماری ہے، ہم لوگ نے آپس میں اتحاد نہیں بنایا، ایک کسی نیک آدمی کی بات کے اوپر کان نہیں دھرے، اور جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ تکلیفیں یعنی جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ تو بہت زیادہ زور و شور سے وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں ابھی وہ مسلمان ملک کے اوپر۔ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ویڈیو جو دیکھتے ہیں وہ نظارے آنکھوں سے، مطلب مشکل ہے اس کو بیان کرنا کہ جتنا ابھی زور و شور سے۔ غلطی ہمارے مسلمان ملک کی ہے جس نے شروع کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت ہے جو میں کام کر رہا ہوں، اور چھوٹی سی ہیلپ ملنے سے وہ اتنی بڑی چھلانگ لگا دی اس نے، اور آج
اپنے ملک کے وہ بچوں کو ضائع کر دیا اس نے، اور مزید اللہ کرے کہ نہ وہاں پر حملہ ہو، یعنی کہ بہت زیادہ آگے ان کا ٹارگٹ ہے ملک کو تباہ کرنے کا۔ تو اس میں بہت زیادہ غلطی ہے ہماری، تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس طرف زیادہ سے زیادہ تکلیفیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ ہی اتنے میں ہی ہم لوگوں کو معاف فرمائے اور ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ بہت زیادہ خطرناک حالات ہیں اس وقت دنیا میں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان ملکوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر پیچیدگی پریشانی سے بچائے، ہر مشکل سے بچائے، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، ہر کسی کے یعنی کہ نظر سے ذہن سے یہ گزر رہا ہے مقام حالات، تو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے سے کیا کہتے ہیں، وہ زخم میں نمک چھڑکنے والی بات ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، اور مسلمان قوم کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اور میرے چینل کو مت بھولیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس کا اختیار کو بھی، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی کا فرمائے، آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، آپ پر کوئی ایسا پریشانی کا مقام نہ بنے جو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ اوکے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔